بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے مولانا وحید الدین صاحب کی کتاب ہے، کتاب خدا اور انسان ہے، اور اس میں انٹرنیشنل ایک حوالہ ہے۔ مولانا صاحب اس میں ہمارے جدید دور کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ چارلس رچٹر امریکہ کی شخصیت تھے۔ یہ بتاتا چلوں کہ 1985 میں وہ 85 سالہ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، مگر زلزلے کے بہت ماہر تھے۔ انہوں نے زلزلے پر کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی میں بہت بڑی تحقیق کی، اور کہتے ہیں کہ نصف صدی یعنی آدھے صدی تک انہوں نے زلزلوں پر ریسرچ کی، اور اس پر یہ نتیجہ نکالا کہ جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں زلزلے کی پیمائش جہاں زوروں کی ہوتی ہے وہاں سے بچا نہیں جا سکتا۔ اس کو انہوں نے رچٹر اسکیل کا نام دیا، جسے آج بھی دنیا جانتی ہے۔ اب اس پر سوالات آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ایک جگہ زلزلہ آتا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا دوسری جگہ پر جائے یا کوئی اور اس کے لیے پیرامیٹر ہے کہ بچا جا سکے؟ اس کے لیے رچٹر نے کہا کہ سب سے کم امریکہ میں درجہ حرارت زلزلے کا فلوریڈا اور ٹیکساس میں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ جہاں زلزلہ آتا ہے اگر ہم وہاں سے نکل کر کسی اور خطے میں جاتے ہیں تو وہاں کے اور مسائل ہیں اور خطرات ہیں۔ ہم ایک خطرے سے نکل کر دوسرے خطرے میں جائیں گے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جہاں آدمی یہ زلزلہ دیکھے یا آئے اور وہیں ٹھہر جائے اور اس سے فیض کرے۔ اب دنیا نے اس سارے تجربے اور رچٹر کے اس مفروضے سے اور نظریے سے کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ ہر خطے میں کہیں نہ کہیں کوئی مشکلات ہے، کہیں نہ کہیں کوئی آفت ہے، یعنی ایک آفت سے نکل کر ہم دوسری آفت میں جاتے ہیں، یعنی اگر جہاں کوئی ایسی مصیبت آئے تو اسے وہیں گوارا کر لیں۔ اب مولانا صاحب ایک خوبصورت نتیجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت بڑا کامیاب انسان ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، مگر اس کے اندر ایک کمی ضرور ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اگر اسے آپ اندر سے کھنگالیں گے تو وہ آپ کو کسی محرومی کا شکار ملے گا، اور ہم اس شخص پر بہت رش کرتے ہیں۔ کیوں رش کرتے ہیں؟ کہ بظاہر ہم اسے کامیاب دیکھتے ہیں مگر وہ کہیں نہ کہیں سے کمی کا شکار ہوتا ہے۔ یہی عالم ہے کہ ہم اگر ایک کم آمدنی والے کو اور بہت زیادہ آمدنی والے کو دیکھیں گے تو زیادہ آمدنی والے پر رش کریں گے مگر اس کے اندر بھی کوئی کمی ہوگی۔ اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آخر یہ کمی جو رچٹر میں بھی پائی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کمی یہ تھی کہ شکر کی دولت سے محروم تھا اور شکر کی اس عادت سے ناواقف تھا۔ اگر ہم شکر کریں جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، جس حالت میں ہیں، تو بری سے بری حالت اور برے سے برے حالات میں بھی اپنے آپ کا سروائیول ہم کر سکتے ہیں۔ مگر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم شکر نہیں کرتے، جس کنڈیشن اور جس پوزیشن میں ہوتے ہیں اس پر شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس میں سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور یہی زندگی کا ایک المیہ ہے کہ ہم مطمئن زندگی نہیں گزارتے۔ کہتے ہیں کہ سیٹسفائیڈ لائف تب ہوتی ہے کہ جب آپ خدا کا شکر کریں گے اور جن حالات سے دوچار ہیں ان حالات میں شکر کر کے جئیں گے تو آپ اپنی مطمئن زندگی گزاریں گے۔ چاہے زلزلہ آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، آپ کی اپنی زندگی مطمئن ہوگی، اور باقی خدا کی دی ہوئی زندگی ہے، جتنی ہوگی اتنی نصیب ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔